بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج پھر میں آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں میں آپ کو تعمیر کعبہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کیسے تعمیر کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور مختلف فرشتوں نے، اور انہوں نے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ میں مدد، یہ سب میں آپ کو انشاءاللہ اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سے آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آئیے ہم اپنے اس موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی سے فراغت پائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ کے حوالے کر کے خداوند قدوس کا شکر بجا لائے، اور پھر اس کے بعد حضرت سائرہ خاتون کے یہاں تشریف لے گئے۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، اے ابراہیم، تم پر خدا تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سرزمین میں ایک گھر اللہ کے واسطے بناؤ تاکہ مخلوق خدا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ یہ بات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سن کر عرض کرنے لگے کہ یہ خانہ خدا کہاں بنا؟ تو فوراً ہی اللہ کا حکم ہوا، اے ابراہیم، اونٹ پر سوار ہو جاؤ، تو میرے حکم سے ایک ابر آوے گا، تم اس کے ساتھ چلتے رہنا، اور وہ جہاں پر ٹھہر جائے اور سایہ اس کا جہاں تک گرے وہاں تک نشان دے کر وہیں بیت اللہ کی بنیاد ڈال دینا۔ چنانچہ بحکم خدا بندی ایسا ہی ہوا، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک سانپ نے آ کر چاروں طرف حلقہ کیا، اسی انداز سے جو حلقے کا نشان تھا بیت اللہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جہاں تک بتا دیا وہاں تک بنا لیا۔ اسی کے متعلق ایک آیت کا ترجمہ، اور جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم کا ٹھکانہ، اس گھر کا شریک نہ کر میرے ساتھ کسی کو، اور پاک رہے اور پاک رکھ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور کھڑے رہنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے واسطے، کیونکہ سابقہ امتوں میں رکوع نہ تھا۔ یہ خاص صفت اسی امت کو عنایت فرمائی گئی ہے، اور یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آئندہ آنے والی نسلیں اس گھر کو آباد کریں گی۔ جب اطمینان کامل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، خداوند، اس کے واسطے پتھر کہاں سے لاؤں تاکہ اس گھر کی تعمیر شروع کی جائے اور تیرے حکم کی فرما برداری کر سکوں؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا، اے ابراہیم، جس پتھر کی تم کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ پتھر تم کو 5 پہاڑوں سے مل سکیں گے، یعنی کوہ لبنان اور ہرا، کوہ ابو قبیس اور کوہ صفا و مروہ۔ ان 5 پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ خدا بناتے تھے، اور اس کی تعمیری کاموں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی مدد کرتے تھے۔ خداوند قدوس کا حکم ہوا، اے ابراہیم، سب سے پہلے پتھر مسجد کی محراب میں رکھو۔ چنانچہ آپ نے بموجب فرمان الہی پہلا پتھر اسی جگہ پر رکھا جہاں حکم دیا گیا تھا، یعنی محراب مسجد میں نصب کیا، اور دیکھتے کیا ہے کہ اس پتھر پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پتھر داہنی طرف بیت اللہ کے رکھا، تو اس میں نام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا تھا، اور ایک پتھر بائیں طرف رکھا تھا، تو اس پتھر پر نام حضرت عمر بن الخطاب کا ظاہر ہوا۔ اسی طرح اور 2 پتھر لگا، ان دونوں پتھروں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ظاہر ہوئے۔ غرض کہ جب تک ان 5 حضرات سے سچی محبت نہ کرے گا، اس کے نماز قبول نہ ہوگی، نہ حج قبول ہوگا، اور نہ کوئی عبادت خدا کے دربار میں قبول ہوگی۔ بیت اللہ تیار ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور جب اٹھانے لگے ابراہیم اور اسماعیل بنیادیں اس گھر کی، تب کہنے لگے، ہمارے رب، قبول کر، تو ہی اصل سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور جب کہا ابراہیم نے، اے رب، کر اس شہر کو امن و امان والا، اور روزی دے اس کے لوگوں کو میووں سے، جو کوئی ان میں سے یقین لائے اللہ تعالیٰ پر اور پیچھے دن پر جو آنے والا یقیناً ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کوئی منکر ہے اس کو بھی فائدہ دوں گا، تھوڑے دنوں پھر اس کو قید کر کے بلاؤں گا برائے عذاب و دوزخ کے، اور نہایت ہی بری جگہ ہے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کا شکر بجا لائے کہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ بنایا۔ بعد جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا، اے ابراہیم، خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا اور فرمایا ہے کہ تم لوگوں نے بڑی محنت سے یہ گھر خدا کا بنایا۔ ہمارے نزدیک اس کی محنت بہت ہی زیادہ قدر و منزلت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند قدوس سے عرض کیا، یا الہی، تو نے فرمایا ہے بھوکے پیاسے کو کھانا کھلانا پلانا اور ننگے کو کپڑا پہنانا نزدیک میرے ایسا بڑا درجہ رکھتا ہے جیسا کہ اس گھر کا مرتبہ ہے، اور 1000 رکعت نماز ہر رکن پر اس کے ادا کی۔ ارشاد ہوا، اے ابراہیم، ان لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت۔ یہیں پر قرآن کی ایک آیت ہے، اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کے واسطے کہ لوگ اس بیت اللہ کے واسطے پیادے، اور اگر سواری میسر ہو تو سواری پر، اور اگرچہ ان کے اونٹ دبلے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ حکم دوری مسافت کے واسطے ہے، بہرحال ہر ممکن طریقہ پر اس گھر کی طرف چلے آئیں۔ یہ حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، یا الہی، کہاں تک میری آواز پہنچے اور اس آواز کو کون سنے گا؟ حکم ہوا، تم بلند آواز سے پکار دو، میں تیری آواز کو تمام مخلوقات کے کانوں میں، یہاں تک جو روحی باپ کے سرب میں اور ماؤں کے رحم میں ہے، ان کو سنوا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر بآواز بلند لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دی اور کہا، اے لوگوں، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، یہ 1000 شخص کو اس میں حج کے واسطے آنا ضروری ہے۔ چنانچہ جن کی قسمت میں حج تھا، ایک بار یا 2 بار یا زیادہ، بڑے شوق سے باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں لبیک کہا۔ حضرت نے کسی کو نہ دیکھا اور چاروں طرف سے آواز آئی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یا سیدی ومولائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے میدان میں چاروں طرف نظر کی، دیکھا کہ نہ پانی ہے نہ گھاس ہے اور نہ زراعت قرض کے کچھ بھی نہ تھا، تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں درخواست کی، یا رب، میں نے بسائی ہے اپنی اولاد میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب والے گھر کے پاس۔ اے رب، ہمارے ہم کو قائم رکھ واسطے اپنی نمازوں کے، کیونکہ جو تیرا ہو جاتا ہے اس کا دل تیری طرف ہی جھکتا ہے، اور جو لوگ اسی جگہ آباد ہو جائیں تو ان لوگوں کو میووں سے روزی دے تاکہ وہ تیرا شکر زیادہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر شام میں تھا۔ بعد تولد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کی ماں کے ساتھ اس بیاباں میں لا کر، جہاں پر اب مکہ مکرمہ ہے، بٹھا کر چلے گئے۔ پھر رفتہ رفتہ مکہ شہر آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ نکالا، اس وجہ سے اور زیادہ جلد اس جگہ پر لوگ آباد ہو گئے، کیونکہ یہ زمین کھیتی اور میوے کے درختوں کے واسطے موزوں نہ تھی۔ اس کے نزدیک ایک زمین طائف تھی، اس زمین کو زرخیز و سرسبز و شاداب کر دیا تاکہ بہتر سے بہتر میوے وہاں سے ہوں اور شہر مکہ مکرمہ میں وہاں سے پہنچے۔ بعد اس کے خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 36 فوج تک زمین مکہ کی جو سنگریزی سے بھری تھی، اسے کھود کر ملک شام لے جا کر رکھ دی، اور اس کے عوض دریائے نیل کی زمین مکے میں لا کر رکھ دی، اور فرشتے سب اس زمین کے گرد کعبہ کے ساتھ 7 دفعہ طواف کرتے رہے، اور اسی جگہ سے کہ جہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کھود کر ملک شام میں پھینکی تھی، لے جا کر اس کا نام طائف رکھا، اس واسطے کے 7 دفعہ گرد بیت اللہ کے طواف کیا تھا۔ ہر طرح کے میوہ جات طائف میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام میں جا کر رہائش اختیار کر لی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ خانہ کعبہ خراب نہ ہوگا، آباد رہے گا۔ اسی واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان سرائے بنائی اور عہد کیا، بغیر مہمان کے میں کھانا نہ کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصہ مدید تک وہیں عبادت کرتے رہے اور مسافروں کی مہمانداری کرتے رہے۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام آدمی کی صورت میں بن کر آپ کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، میں اسرائیل ہوں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر اسرائیل علیہ السلام سے کہا تم میری ملاقات کو آئے ہو یا جان قبض کرنے؟ انہوں نے کہا میں آپ کی ملاقات کو آیا ہوں اور آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دوست کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ کون ہے اور اس کی علامت کیا ہے؟ حضرت ملک الموت نے کہا اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کاش میں ویسا ہوتا یا اسے دیکھتا تو میں اس کے ساتھ دوستی کرتا۔ اس کے بعد اسرائیل غائب ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تلاوت کرتے یا عبادت کرتے تو آپ کی آواز ایک کوس تک جاتی اور اس آواز کو جو سنتا وہ کہتا کہ یہ آواز تو حضرت خلیل اللہ کی معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔